اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ 23ویں ماہ مبارک رمضان کا دن ہے۔ یقیناً آپ تمام مومنین نے گزشتہ شب پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز میں اور عبادات میں صرف کی ہوگی۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو شب قدر کو اور اس کی تمام برکات کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ شب جو ہم نے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے گزاری، اس کے دن میں معصوم ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار سے اس طریقے سے دعا کرو کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، اے پروردگار عالم مجھے میرے گناہوں سے دھو دے اور غسل دے دے، پاک کر دے، صاف کر دے۔ وطہرنی فیہ من العیوب، اور جتنے بھی عیوب میرے اندر ہیں، جتنے بھی نقائص میرے اندر ہیں، پروردگار عالم طہرنی، مجھے ان تمام عیوب سے پاک و صاف اور مبرہ کر دے۔ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، پروردگار عالم میرے قلب کو دلوں کے تقوی کے ساتھ امتحان اس کا لے اور اس میں کامیاب فرما۔ یا مقیل عثرات المذنبین، اے گناہ گاروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے۔ انسان کے اوپر یقیناً ذنوب کی کیفیت، گناہوں کی کیفیت اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے ظاہری نجاست کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اوپر گناہ اور اس کے آثار شدید ہو جائیں تو یقیناً انسان کی حتیٰ ظاہر سے اس کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم مجھے دھو دے، مجھے صاف کر دے، مجھے تمام جتنے میرے گناہ ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ تو اگر استغفار کو قبول کر لے، بندہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی توبہ کو قبولیت کی منزل پر پہنچا دے تو تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وطہرنی فیہ من العیوب، پروردگار ہم عیب سے بھرے ہوئے ہیں، جب تک تو ہمیں ان عیوب سے پاک نہیں کرے گا ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پروردگار وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، اصل تقوی جو ہے وہ دلوں کا تقوی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ حجرات میں بھی پروردگار عالم نے بعض متقین اور بعض مومنین کے لیے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ دلوں کا تقوی حقیقی تقوی ہے۔ یہ وہ تقوی ہے کہ جو اگر واقعاً انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ اپنی خلوت ترین، یعنی وہ تمام مقامات کے جہاں واقعاً اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف اور صرف پروردگار کے خوف سے اور پروردگار کی ناراحتی اور پروردگار کے ناراض اور غصے ہونے کی کیفیت سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب کے ڈر سے انسان اپنی خلوتوں میں بھی گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہم عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، پروردگار ہمارے دلوں میں تقوی اس منزل پر حاصل نہیں پہنچ سکا، لیکن پروردگار تو گناہ گاروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ یا مقیل عثرات المذنبین، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔